کل پاکستان کے اندر ایک ویڈیو نے تہلکہ مچایا اور وہ ویڈیو تھا یوٹیوبر ڈکی بھائی کا۔ میں نے 2 یا 3 پروگرام پہلے بھی کیے تھے کہ ڈکی کو کیوں اٹھایا گیا اور کیا وجہ بنی، جس کی اب تصدیق بھی ہوئی ہے کہ ڈکی کو اٹھانے کی وجہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی سپورٹ کرنا۔ اور کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے ایک ویڈیو میں قیدی نمبر 804 کی ایک پلیٹ تھی، ایک نمبر تھا جس کو شو کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر نظریں بڑھ گئی تھیں۔ اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کوئی موٹر سائیکل بھی لیتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے، تو ڈکی کے اوپر بہت ساری نظریں تھیں، لیکن ڈکی کی ویڈیو جس طرح سے کل آئی ہے، میں اس میں کچھ چیزوں پر سوال اٹھاؤں گا، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں، جس طرح سے قوم کے وطن عزیز کے بچوں کو، جو چودھری صاحب ہیں سرفراز نیشنل کرائم ایجنسی کے جو ایک ڈائریکٹر اور خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے والے، جو بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، اور جس طرح سے اس غلیظ اور گھٹیا کردار کو ڈکی نے ایکسپوز کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی ایک جھوٹ بھی بولا ہوگا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم جس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھا ہے، اور ہم نے بہت ساری کہانیاں خود دیکھی ہیں، بہت سارے معاملات سے گزرے ہیں، تو ہمیں یہ نارمل چیز لگتی ہے، مگر ڈکی کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، اور اس نے اس ٹارچر کو برداشت کیا۔ ایک طرف یہ جو قوم کے وطن عزیز کے بچوں کو ایک صحیح معاشرہ دینے والا یہ جو فرعون تھا چودھری سرفراز، اس کا تو اس نے ملیا میٹ کر دیا۔ مجھے اگر سوشل میڈیا پر رولز نہ ہوں تو جن الفاظ کے ساتھ میں اس کو نوازنا چاہ رہا ہوں چودھری کو، وہ الفاظ آپ صرف آڈیو کیا کہیں گے ہیڈ فون لگا کے ہی سن سکتے ہو، مگر میں نہیں چاہ رہا کہ اب آگے جائیں، اور میں نے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ فیس بک پہ رکھی بھی ہے۔ لیکن یہاں آتا ہے معاملہ کہ ایف آئی اے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ مورل پولیسنگ کریں، آپ لوگوں کو مولوی بنائیں، اور آپ کہیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ جوئے چل رہے ہیں، یہ فلاں ہو رہا ہے، ہمارے وطن عزیز کے بچوں کو جو ہے وہ بڑا ایک صحیح راستہ دکھانا ہے۔ یہ گھٹیا کردار ایک طرف یوٹیوبرز کو استعمال کر کے ایک نیریٹو بنا رہا تھا، ایک کہانیاں سنا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی نظر اس کے پیسوں پر تھی۔ جو 9 کروڑ روپے ان سے ہتھیائے گئے یا ان کے اکاؤنٹ سے نکالے گئے، ان کی بیوی، ان کی والدہ، ان کی فیملی کو بلیک میل کیا، یہ گھٹیا کردار اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام چیزوں کو دبا رہے تھے۔ مطلب ہمیں حاجی اور غازی بن کر آ کے الگ اسٹوریاں بتا رہے تھے، اور اندر کچھ کہانیاں اور تھیں۔ لیکن سب سے جو گھٹیا کردار اس نے ادا کیا وہ یہ کیا کہ ایک 7 سال کے بچے کو فون کروا کے ان سے گالیاں دلوانا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ مگر آپ یہ سوچیں کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ادارے، ان میں اچھے لوگ بہت کم ہیں، اور سارے اداروں کی جو اصل ایک اسٹیئرنگ ہے وہ دیا ہوا ہے گندے لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے، وہی چلا رہے ہیں۔ یہ چودھری جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی یوٹیوبر کو گرفتار کرے، کسی کو جیل میں ڈالے، کسی کو توہین مذہب کے کیس میں کرے۔ یہ جو ادارہ بنا، یہ ایکچولی بنا بڑی سرکار کی خواہش کے مطابق ان کی بی ٹیم بن کے کام کرنے کے لیے، کہ مثال کے طور پر اگر کسی پی ٹی آئی والے کو اٹھانا ہے، نون لیگ والے کو، پی پی والے کو، کسی ایسے بندے کو جو بندوق پر سوال اٹھا رہا ہے اور اس بندوق والے کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، تو یہ ادارہ اسپیشلی ان کے لیے بنایا گیا کہ آپ کمداری کرو۔ اب اس کمداری میں ان کو ٹاسک تو ملا، اس کا ٹاسک اکیلے ڈائریکٹر کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، اس کے باپ کی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ یہ کسی کو ایسے گرفتار کرے۔ ظاہر ہے اس میں ڈائریکٹر ہوگا، پیچھے غیر سویلین لوگ ہوں گے، ایک حکومت کا کوئی اعلیٰ قسم کا کام ہوگا، جو اعلیٰ شخصیات ہوں گی جنہوں نے یہ پوری لائن کھینچ کے دی ہوگی، تو اب جا کے ہاتھ ڈالو، کیونکہ ایسے تو آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے ایسے شخص کے خلاف آپ کارروائی کرو اور اس کے بعد ان کو آپ 100 دن کے لیے جیل میں ڈال دو، پاسبل نہیں ہے۔ مگر کسی کا سافٹ ویئر بہت لمبے عرصے تک سے اپڈیٹ کرنا ہو، تو ظاہر ہے ایسے گھٹیا لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اور ان گھٹیا لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ٹاسک ملا ہے تو اس میں اپنا اسکور بھی سیٹ کر دیں۔ اور یہی جنرل باجوہ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے ایجنسی کے جو اس وقت ڈی جی تھے آئی ایس آئی کے،
ان سے اگر ہم نے کچھ کام لینے تھے تو وہ اپنے کام بھی شاید کروا لیتے تھے۔ اس طرح کے انہوں نے باتیں کی تھی اور یہ میڈیا میں آئیں۔ تو یہ جو اوپر سے ٹاسک ملتا ہے افسران کو، اس ٹاسک میں پھر ایسے گھٹیا لوگ اپنا کام بھی کر لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنا اسکور سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اس پر بلی تو آئی ہوئی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے پیسے بھی نکالیں، اور ان کی پوری نظر جو ہے وہ ان کے دولت پہ تھی۔ اب ڈکی پر جب انہوں نے کیس بنانا شروع کیا، اور جو میں نے آج اس چودھری سرفراز کے، جو سرفراز چودھری کے میں نے انٹرویوز، پوڈ کاسٹ یہ سنے، ساری کہانی جو یہ اس میں پیش کرتا تھا وہی ڈکی نے بتایا کہ ان کا مقصد کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے ان کے اکاؤنٹ تک رسائیاں حاصل کی۔ حالانکہ ڈکی کو نہیں دینا چاہیے تھا، اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نہیں بتانی چاہیے تھیں، پاسورڈ نہیں بتانے چاہیے تھے، لیکن یہ گھٹیا لوگ جو وردی کے نام پر، اختیارات کے نام پر، ایک سرکاری کھول میں بیٹھ کے، ریاست کے نام پر کسی کو اغوا کر کے اور جا کے وہاں مار پیٹ کے کہیں گے ہم بہت بہادر ہیں، بہادر، اور ہم بڑے وہ ہیں، یہی کام ڈاکو کرتے ہیں۔ سرکار اور ڈاکو میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ وہ لیگل راستہ اپناتے ہیں، یہ لیگل راستہ اپناتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سارا ڈاکو ایک فورس ہے جس کو سرکار نے اجازت دی ہے کہ آپ ایک ادارے کو بچانے کے لیے باقی کی جو آپ کو اکھاڑنا ہے، جو کرنا ہے آپ کریں، آپ سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ اب اس معاملے میں سوال یہ اٹھتا ہے، اور آج ایک وکیل نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جب ڈکی کو اٹھایا گیا، ڈکی کے پیسے لیے گئے، ڈکی سے رشوت لی گئی، ڈکی کی فیملی کو بلیک میل کیا گیا، اس کی بیوی کو بلیک میل کیا گیا، تو بیچ میں ایک بگ باس آ گیا۔ اب اس بگ باس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی واسطہ نہیں ہے اس کیس میں آنے کا، کیونکہ ایف آئی اے کا اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ ان کی اپنی اینٹی کرپشن ایک سرکل ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہی لے سکتا ہے اس کرپشن کے بارے میں ایکشن۔ لیکن اس میں اگر ایم آئی ایس آئی یا جو بھی ادارے انہوں نے بتائے وہ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس ملک میں سب سے پاورفل اب کون ہے، جنہوں نے ساری چیزوں کو بائی پاس کر کے ان لوگوں کو پکڑا، اور صحیح پکڑا۔ سچی بات ہے کہ اچھا ہوا، اور ڈکی کو بھی جو مسائل تھے وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مسئلے اسی طرح سے حل ہو گئے بگ باس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ کہ اس ایف آئی اے کے افسران کا جو پیسے ہتھیانے کا پلان تھا وہ بھی بگ باس نے فیل کر دیا، اور ڈکی نے ان کو ساری حقیقت بتا دی، لیکن یہ بگ باس کے اختیار میں نہیں تھا کہ بگ باس ایک ایف آئی اے جیسے ادارے میں آئے۔ وہ ہیں اپنے فوج کے اندر، اپنے اداروں کے اندر جو ان کے اندر یہ کام ہوتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں۔ مے بی انہوں نے جب نام یوز کیا ہو تو وہ آئے ہوں، لیکن یہ سارا معاملہ بہرحال اس میں یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کو راستہ نکالنا تھا، اور کسی نہ کسی طرح سے یہ بلا ٹرنی تھی۔ اس بلا کو ٹالنے کے لیے یہ بگ باس آ گئے، اور بگ باس نے اپنا بھی معاملہ صحیح کر دیا اور ان کی بھی جان چھڑائی۔ لیکن سوال پھر بھی آتا ہے کہ دنیا کے نہیں، پاکستان کے طاقتور ترین بگ باس نے بھی 100 دن لگا دیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص بے گناہ ہے، جیل میں ہے، اس کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے ڈاکہ مار کے پیسے نکالے گئے ہیں، اور ان ڈاکوؤں نے اس پر بدترین تشدد کیا ہے، اس کے باوجود بگ باس 100 دن کیسے لگاتا ہے؟ بہرحال یہ سارا معاملہ جو تھا کھل کے آ گیا۔ اب اس نے ویڈیو بنا دی، اور ویڈیو میں جو آخری جو 3-4 منٹ ہیں جس میں وہ شکریہ ادا کر رہا ہے فیملی کا اور دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے، لیکن اسپیشلی جن جن لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اگر یہ شکریہ ادا نہیں کرتا تو ڈکی آج بھی جیل میں ہوتا۔ یہ تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ جب چودھری جیسے لوگ، سرفراز جیسے گرے ہوئے لوگوں نے یہ بتایا ان کو کہ جج ہمارے جیب میں ہے، اور یہی ہوا۔ ججز کے پاس جب کیس جا رہا تھا تو ان کی ضمانتیں منسوخ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ پوری چین ہے جو کام کرتی ہے۔ جج بھی پیسے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی خود کو خدا سمجھ کے آگے یہ کرتے ہیں۔ تو میں جو پہلے کہہ رہا تھا، ڈاکو وہی کرتے ہیں۔ اگر یہی سرفراز چودھری کو میرے حوالے کریں یا کسی اور کے حوالے کریں، جس طرح سے اس نے ڈکی کے ساتھ کیا، یہ ہم بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ آپ بہادر تب ہو جب آپ کو اختیار ملتا ہے، مطلب آپ کے پاس کوئی بھی نہتا انسان آپ کو مل جاتا ہے، اس کو آپ جیل میں ڈال کے بولتے ہیں ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں، برابری کے بنیاد پہ آ کے طاقت کی بات کرو، پتہ لگ جائے گا۔
ریاست کے نام پہ بلیک میل کرتے ہو، ریاست کے نام پر دھمکی تڑی لگاتے ہو، پاکستان کے وہ بقا کے نام پر آپ لوگوں کو جھکاتے ہو، اور بندوق کی نوک پر آپ بے تحاشا اختیارات آئین کو روند کے آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہو، جو جنرل پرویز مشرف کہتا تھا۔ یہ بہادری ہے کیا؟ بہادری یہ ہے کہ آپ عمران خان کو میدان میں چھوڑو، پتہ لگ جائے گا، آپ نواز شریف کو چھوڑ دو جس طرح سے چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ طریقہ ہے نا، اگر آپ کو ادارے مضبوط کرنے ہیں تو جس ادارے کا جو کام ہے وہی کرے گا، تو بگ باس کیوں آتا؟ اگر ادارے کام کرتے، اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے، اگر پولیس کو آپ نے بی ٹیم نہیں بنائی ہوتا، یا ایف آئی اے کو آپ نے پٹا ڈال کے سب کے پیچھے لگایا ہے کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو، اگر ایف آئی اے کی اپنی عزت ہوتی تو اس کے ڈی جی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سرفراز کیا ہے، کوئی مسجد کا مولوی بنتے ہوئے پھر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے، اور اپنے گھر میں کیا ان کی چیزیں چل رہی ہیں اور کس طرح سے یہ گھٹیا پن کر رہا ہے، تو یہ کوئی ڈی جی کا کام تھا نا؟ اس میں یہ سرفراز کے اکیلے کا تو کام نہیں ہے، اس میں تو ڈائریکٹر جس نے وہ کرتا ہے، وردی ڈائریکٹر صاحب کا کمال ہے، تو اس کو بھی تو سسپینڈ ہونا چاہیے نا، کیونکہ پیسے تو اوپر تک جاتے تھے، یہ کوئی اکیلے کا تو نہیں ہے معاملہ۔ جب اوپر سے گندی ایک نہر بہہ رہی ہے، ایک پورا کام وہیں سے ہو رہا ہے، تو آپ نے 6-7 لوگوں کو صرف جیل میں ڈالا، اس سے کیا ہوگا؟ اور یہ تو صرف اور صرف ایک ہائی پروفائل کیس کی بات ہے، جس پر ابھی دنیا بول رہی ہے، چینلز بول رہے ہیں، فلان بول رہا ہے، میں بول رہا ہوں۔ بھائی اس خنزیر نے کتنے غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، آپ نے سوچا ہے؟ کتنے عام لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، اس گھٹیا انسان نے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ لیکن کیوں کہ یہ لوگ اقتدار میں، پاور میں، کرسی پر ہیں، تو ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا پاتا تھا۔ یہ جو من گھڑت کہانیاں بتاتے تھے، یہ وہ من گھڑت کہانیاں ہی سب کچھ تھیں۔ اگر آپ ایک ایک افسر کے پیچھے لگیں، ایک ایک افسر کی ایک ایک کیس کی فائل کو کھولیں، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ڈکی ملیں گے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ یہ کس طرح سے عورتوں کا استحصال کرتے ہیں ایف آئی اے میں، سائبر کرائم میں، کس طرح سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بھوکا ننگا رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ کوئی قانون آئین اجازت دیتا ہے؟ نہیں، یہ بس ایک ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، جس کو کرسی ملی ہے، بندوق ملی ہے، یہ اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے آتا ہے، اور اس کی 100 دن کی کہانی ختم تو ہونی ہے نا، کہتے ہیں اندھیری رات ختم تو ہونی ہے۔ سرفراز چودھری کو بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ڈکی کو بھی جانا ہے، جرنلوں کو جانا ہے، چیفز کو جانا ہے، ڈی جیوں کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، لیکن وہ اس کرسی پر بیٹھ کے خود کو خدا سمجھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں ہم زیادتی کریں گے کیا ہوگا، پیسے تو نکل آئے نا، اور بچوں کو جا کے بتاتے ہیں ایمانداری کرو، یہ نہیں کرو، یوٹیوبر مت بنو، ہمارے جیسے گھٹیا ترین بندے بنو۔ اس سے تو یوٹیوبر اچھا ہے بھائی، آپ کے گھر سے تو پیسے نہیں کھا رہا نا، وہ تو پھر بھی اپنی کانٹینٹ بیچ کے کر رہا ہے نا۔ جو لاہور میں مجرے چل رہے ہیں، اس میں بھی کوئی اس چودھری صاحب کا کوئی رشتہ دار ہوگا یا رشتہ دار ہوگی، اس کو اتنی غیرت تھی کہ اپنے بچے کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ فون پہ دیکھو ڈکی کھڑا ہے، اس کو ماں بہن کی گالیاں دو، یہ سکھایا اس نے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے بدبودار لوگوں کی باتوں پر یقین شروع سے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور میں پہلے دن سے اس ایف آئی اے کی کارروائی کی کبھی میں نے حمایت نہیں کی۔ مجھے ہمیشہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، میں اس لیے ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ اچھے افسران اس میں کم ہیں، اور گھٹیا ترین غلیظ ترین انسانوں کی ایک فوج بھری ہوئی ہے، ہر ادارے میں آپ کو وہ ملیں گے۔ سب سے بڑی بات کہ جس ڈکی کو ایک کرپٹو کے کنگ خود کو کہلاتے ہیں پاکستان کے، اس سے کسی سے لندن میں پوچھا کہ ڈکی ہے، تو اس نے اس کو پتہ کیا کہا ہے؟ ڈکی ایسے اندر تھوڑی کیا ہو سکتا ہے، اس کو ٹیرر فنانسنگ ہوئی ہوگی، افغانستان میں دہشت گردی میں اس نے کچھ کیا ہوگا، تبھی اس کو یہ کیا ہوگا۔ بھائی آپ یہ دوست ہیں ڈکی کے، اور میں نے اس کے ساتھ ویڈیو دیکھی ڈکی کی کہ وہ دبئی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ گپے لگا رہا ہے، اور وہ شخص اس چھوٹے سے، اور جو یہ جہاں تک مسئلہ پہنچا ہوا ہے، اس کو اور یو ٹرن دے رہا ہے کہ اور اس کو پھنسا اس میں، یہ حالت ہے۔ اور دوستی کی بات جہاں تک، یہ جتنے بھی آپ کو ایک فیملی یوٹیوب پہ آپ کو قابض ملتی ہے، بیٹیاں، بیٹے، داماد، یہ سب،
یہ کسی کو اپنے مفادات کے بغیر بخار بھی نہ دیں۔ یہ لوگ اس کے ساتھ ملنے ہی نہیں گئے جو اس کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ ویوز چاہیے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ کولیب کرتے تھے۔ لیکن وہی ڈکی کو یہ سبق ملا کہ بھائی اس مشکل گھڑی میں سوائے فیملی کے کوئی نہیں آتا۔ یہ یوٹیوب کی دنیا، یہ فیس بک کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا ایک خواب ہے۔ حقیقت میں صرف اور صرف آپ کے وہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے جن کو آپ سے تھوڑی بہت محبت ہوگی، تھوڑا بہت رشتے کا احترام ہوگا، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ لالچ کی دنیا ہے، یہاں لوگ آپ سے مفاد رکھیں گے، مفاد ہوگا تو آئیں گے، ورنہ ہر کوئی کہے گا ہم فرشتے ہیں، آپ گناہ گار ہیں۔ اس طرح سے سب کچھ ہوگا۔ میں گورنر ٹسوری کے بیٹے کی بھی بات کرتا رہتا تھا کہ ڈکی کو ایئرپورٹ سے لے کے گورنر ہاؤس میں وی آئی پی اس کو پروٹوکول ملتا تھا، لیکن جب یہ جیل میں گیا تو نہ اس کے بیٹے نے کبھی ان سے ملاقات کی، نہ کبھی ٹسوری نے اس کو فون کیا ہوگا کہ بھائی بیٹا ابھی تم اندر ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں، یہ اتنی بے رحم دنیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی شہرت کو آسمان پہ یا دماغ کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی انڈیا میں ایک پوڈ کاسٹ کرنے والے تھے جنہوں نے ایک پروگرام میں کوئی بات کر دی اور اس کے خلاف مقدمات پہ مقدمات بنے اور وہ مفرور ہو گیا، اور جس طرح سے الہ آباد والیہ پتہ نہیں کیا نام تھا وہ ہوا، اس کو بھی اس وقت پتہ چلا کہ پریشانی کیا ہوتی ہے۔ جب آپ قوم کے ساتھ رہتے ہو، جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مگر سوشل میڈیا کے جو اسٹار خود کو سمجھتے ہیں وہ ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا آپ کی نہیں ہے، یہ لمحہ یوں گزر جائے گا، کچھ اور آئیں گے، کچھ اور جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سندھی میں کہاوت ہے کہ بیٹھے جو یار سب کو کرے جو کیر نہ ہے کو، جو کھڑا ہے، جو انسان اپنے پاؤں پہ، اس کا سب ہے، ان کے سب ہیں، لیکن جو گر جاتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ گھٹیا کرداروں کو ہمیں اور ایکسپوز کرنا چاہیے، اور آئی ہوپ کہ یہ معاملہ جس طرح سے اٹھا ہے اس پر اور ایکشنز ہوں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اب یہ جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں ابھی تک ان کو اس طرح سے باری باری ایکسپوز کرتے جائیں اور وکٹمز کو سامنے آنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔